بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ کا تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورت میں 1 رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ نام رکھنے کی وجہ، غاشیہ کے معنی ہے چھپا غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں هل اتاک حدیث غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بڑھتی آگ میں داخل ہوں گے۔ کام کرنے والے اور مشقتیں برداشت کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کافر، جیسے راہب اور پجاری، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عبادت اور ریاضت کے نام پر محنتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی جھیلیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں جائیں گے۔ یوں ہی جوگی سادھو لوگ کہ دنیا چھوڑتے، لذتوں سے منہ موڑتے اور تکالیف اٹھاتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی صلہ نہیں۔ انہیں شدید گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوکے سے نجات دے گا۔ آیت نمبر 6 میں دری کا لفظ ہے۔ دری عرب میں خاردار زہریلی گھاس ہے جو جانور کے پیٹ میں آگ سی لگا دیتی ہے، نہایت بدمزہ اور سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کفار کے ساتھ اس خوراک کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ کفار دنیا میں سود، جوئے وغیرہ حرام کمائیوں کی پرواہ نہ کرتے تھے اور شریعت کی پابندیاں توڑ کر کھاتے تھے، اسی لیے انہیں یہ کھانے دیے جائیں گے جو نہ موٹا کرے گا، یعنی ان سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے 2 ہی فائدے ہیں، ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف دور کرتا ہے اور دوسرا کہ بدن کو طاقت پہنچائے اور فربہ کرے۔ تو یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہے، بلکہ وہ کھانا تو حقیقت میں شدید عذاب کی ایک قسم ہے۔ اور بہت سے چہرے اس دن چین میں ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ بلند باغ میں ان میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ باتیں جیسے لعن طعن۔ یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، اور نہ دوزخیوں کی چیخ و پکار جس سے ان کا عیش و آرام اور لذت و راحت میں خلل آئے۔ اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے اور صف در صف گاؤں تکیے لگے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم سے نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں۔ جس قدر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات۔ جانور زینت کے لیے پائے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے کے لیے، یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے۔ اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ ریت کا جہاز ہے، اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزرا کر دیتا ہے، اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے۔ اونٹ کی اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے، اور خودی کی اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھا اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ اور آسمان کو اور ترجمہ کنز العرفان، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ اور زمین کو کیسے بچھائی گئی۔ یعنی کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نعمتوں کے، اور اس پر غور کرنے کا بلایا کفار کو کہ وہ دیکھیں۔ تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اگر سارے لوگ کفار رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، جیسے اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے یا بادل سے فیض نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا نقصان نہیں۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہمارے ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔